سب سے پہلے میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سینٹنسز. طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے جاتے ہیں اور وہاں ان کے اپنے لوگ، اپنے سے مراد ہے عرب نیشن، یعنی اپنی قوم ٹھکراتی ہے، پتھر پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، اور بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں. یعنی سوچیں معصوم بچے جن کو نہیں پتا صحیح اور غلط کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے چیفز نے انہیں بہکایا، جو بھی کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان پہ بھی غم آتا تھا، غم کی کیفیت. تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے، لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، افسردہ ہو کے، بہت افسردہ ہو کے، اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی، اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. اور اس دعا میں ایک سینٹنس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹنس ہے. وہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک. ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی، پوری دعا ہے، لمبی دعا ہے. لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن. او اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے حال ہو گئے، غم کی حالت ہے. سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے. جب انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب دیکھیے نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، جو جانتے ہیں صادق ہیں، یہ امین ہے، اس کے باوجود ایسا رویہ آئے. تو کہا او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین. اے اللہ، میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں، اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. کس چیز کی؟ اپنی ویکنیس کی، اپنے ضعف کی. اینڈ مائی ہیلپ لیسنس، اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں. اور ہیوملیشن بفور مین، لولینس بفور مین. یہ لوگ جو ہیں، جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے، جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں. یو آر دی موسٹ مرسیفل اینڈ لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ہوم ڈو یو لیو می. اے اللہ، تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے، لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا. یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے اپنی ویکنیس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹو ہوم ڈو یو لیو می، آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ ٹو اے ڈسٹنٹ پرسن ہو ریسیوز می ود ہاسٹیلٹی، کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی. کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ اور ٹو این اینیمی whom you have given power over me، یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے. ابو لہب کی بات ہوگی، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے. تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اگلا سینٹنس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرس. ختم. کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا. پھر یہ سب کچھ قبول ہے. پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. پہلے اپنی ویکنیس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ،
جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے. جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے, ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی. تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے, ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں, انسانوں سے دل لگ جاتا ہے. جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی, کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, دکھ تو ہوتا ہے. لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ, کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں, چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں, چاہے میں نہتا ہو جاؤں, چاہے میری دولت چلی جائے, چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں, جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا, مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے. He said کہ what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. Wherever I go my paradise is with me, جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی. If they expel me, اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے, میں سیاحت کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا, اللہ کی ہم بیان کروں گا. If they confine me, اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں, that is solitude to me, تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا, میں سولیٹیوڈ میں آ گیا. And if they kill me, then inshallah I will go to paradise, so what can my enemies do to me. یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ, اتنی بہادری, اتنا کریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں. ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں, wherever I go I carry forward my jannah with me. نکال دیں گے وہ سیاحت ہے, جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے, اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے. تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے, ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے. فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے, فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فلسفہ ہے. تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے, اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے, چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا, چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل, وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے. اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجیے. جاب نہیں ہے, زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے, زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, جب تک ایکویشن میں اللہ ہے, جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں گیا. نتھنگ از اے لاس. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس آر نتھنگ. لیکن اللہ چلا گیا, اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے, تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں, کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ.